حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر آ جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، ولی بن جائے۔ فرماتے ہیں کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کرتا ہے، راضی رہتا ہے۔ یہ قانعین کی یا صابرین کی نشانی ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے۔ کوئی کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی نشانی ہے۔ کتے کا مالک اسے مارے بھی صحیح تو یہ مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ مریدان صادقین کی نشانی ہے۔ اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو باوجود طاقت اور قوت کے یہ جھپٹ کر کھانا نہیں چھینتا، دور بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، یہ مساکین کی نشانی ہے۔ جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، ادنا جگہ پر بیٹھتا ہے اور اسی میں راضی رہتا ہے، یہ تو متواضعین کی نشانی ہے، عاجزی ہے۔ اور ساتواں یہ کہ اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے تو دور چلا جاتا ہے، مالک دوبارہ ٹکڑا ڈالتا ہے، یہ واپس آ کر دوبارہ کھا لیتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی نشانی ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی نشانی ہے۔ رات کے وقت میں کتا بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی نشانی ہے۔ اور جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی نشانی ہے۔ تو غور کریں، کتے میں اتنی صفات کہ یہ سب صفات اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو ولی اللہ بن جائے، بلکہ ایک صفت بھی آ جائے تو ولی بن جائے۔ ان تمام صفات کے اوپر پانی پھیرنے والی ایک بری خصلت کہ اس کے اندر لالچ اور حرص ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تمام خصلتیں ضائع ہو جاتی، تمام اچھی صفات کے اوپر پانی پھر گیا۔ تو یہ لالچ اتنی بری بلا ہے۔ اس لالچ کے مقابل ہے قناعت۔ قناعت کہتے ہیں تھوڑے پر راضی رہنا۔ پتنگوں میں سب سے زیادہ قناعت مکڑی کے اندر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ حرص مکھی کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے مکھی کھانے کے ٹیبل پہ کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر، وہ چاہے گی کہ میں ہر چیز کھانے کی کوشش کروں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مکھی کو غذا بنا دیا مکڑی کی، کہ سب سے زیادہ لالچ جس کے اندر ہے میں اس کو غذا بناؤں گا اس کی جس کے اندر قناعت سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے طمع کی بجائے ہم اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہیں۔ حضرت والد صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جن دنوں جنرل مینیجر کے عہدے پر تھا شکر گنج شوگر مل میں، تو کسی مائکرو پروسیس بنانے والی کمپنی کے ہاں وزٹ تھا امریکہ میں۔ تو وہاں کمپنی کا جو کام تھا وہ میں نے دیکھا سارا۔ شام ہوئی تو اس کمپنی کا جو جنرل مینیجر تھا اس نے مجھے کہا کہ آئے میں آپ کو ذرا شہر گھما دوں۔ فرماتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ گھمائیں۔ تو وہ مجھے لے کر نکل گیا، بتانے لگا کہ یہ ہمارے علاقے کی جگہ مشہور، یہ مشہور، مختلف جگہیں دکھانے لگا، شہر دکھانے لگا، بتانے لگا۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک مارکیٹ کے سامنے سے گزرا تو کہنے لگا کہ یہ مارکیٹ بہت مہنگی مارکیٹ ہے، حتیٰ کہ یہاں پر ملینئرز اور بلینئرز جو ہوتے ہیں نا، کروڑوں اربوں پتی، وہ یہاں آ کر شاپنگ کرتے ہیں، وزراء یہاں آ کر شاپنگ کرتے ہیں، مشیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں کی شاپنگ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں مسکرایا اور میں نے مسکرا کر کہا کہ اچھا اتنا مہنگا یہ شاپنگ مال ہے، یہ مارکیٹ سینٹر ہے؟ تو اس نے کہا بہت مہنگا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا،
اب جب یہ میں نے کہا تو وہ مجھے بڑی حیرانگی نظر سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اتنی مہنگی مارکیٹ ہے. فرمایا میں امیر نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں نے شاپنگ نہیں کرنی اس لیے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، قیمت جتنی مرضی زیادہ ہو. تو جب انسان اس دنیا میں ہوگا اور دنیا کا طلبگار نہیں ہوگا، اس کی رنگینیوں کا طلبگار نہیں ہوگا، لذتوں کا طلبگار نہیں ہوگا، تو اس کو فرق ہی نہیں پڑے گا.